الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ احزاب 22ویں پارے کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر، نذیر، داعی اور سراج منیر بنا کر بھیجا ہے. 5 صفات اس آیت کریمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہوئی. ہم نے آپ کو شاہد، گواہ، مبشر، فرما برداروں کے لیے خوشخبری، نافرمانوں کے لیے نذیر، ڈرانے والا، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا، اور سراج منیر بنا کر، روشن سورج بنا کر بھیجا ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے آخری پیغمبر بنا کر تاکہ میں لوگوں کے اخلاق سنواروں، اچھے اخلاق والے انسان بناؤں، ان کے اچھے اخلاق ہوں. اور اچھا اخلاق شروع ہوتا ہے عقیدے سے لے کر تمام معاملات میں. سارا کچھ اچھا ہو، عقیدہ صحیح نہ ہو، بت پرستی کا ہو، تو وہ کیا اچھے اخلاق ہیں؟ اچھا خلق شروع ہوتا ہے پہلے توحید سے، پھر رسالت سے، آخرت سے، فرشتوں وغیرہ پر ایمان سے، پھر اس کے بعد عبادات سے، پھر اس کے بعد معاملات سے. تمام چیزوں میں جب انسان اچھا ہوگا تو وہ اچھا ہے. کسی ایک صفت میں اچھا ہے تو وہ کامل اچھا نہیں ہے، بس اتنا اچھا ہے جتنا وہ ہے. ان ساری چیزوں کی اتباع جب ہو جائے تو پھر بندہ بنتا ہے کامل مسلمان. اور تھوڑی کچھ ہو اور تھوڑی نہ ہو تو پھر ایک مسلمان تو ہوتا ہے، کامل نہیں ہوتا. اور نجات اولی کے لیے کامل مسلمان ہونا ضروری ہے کہ اس کے حقوق اللہ بھی صحیح ہوں اور حقوق العباد بھی صحیح ہوں، یعنی اس کے دینی نظام بھی ٹھیک ہو اور معاملاتی نظام بھی اس کا ٹھیک ہو. مشہور بات ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے کسی کی تعریف کی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ آپ کے وہ پڑوسی ہیں؟ کہا نہیں جی. کہا آپ نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا نہیں جی. کہا آپ کا اس کے ساتھ کوئی لین دین، کوئی معاملہ ہوا ہے؟ کہا نہیں جی. تو کہا نہیں، ان چیزوں سے اس کا اچھا ہونا پتہ چلے گا. کہ سفر میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ میری سیٹ ہے تو پرے ہو جا، بیگ اپنا ادھر رکھ، یہ کر وہ کر، تعاون نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے پڑوس میں بھی آج آپ نے گند کی ٹوکری باہر رکھ دی، بس اس پر لڑائی ہو جائے گی. آپ کی مرغی گاؤں میں ادھر آ گئی تھی، تو نہیں. اچھے اخلاق
اور اسی طریقے سے جب لین دین ہوتا ہے، معاملہ ہوتا ہے، لوگ جب چیز لینی ہوتی ہے، پیسے لینے ہوتے ہیں، بڑے اچھے پیش آتے ہیں، اور جب لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ خود جانتے ہیں کیسے پیش آتے ہیں۔ بھئی یہ تو آپ قبضے میں ہو ہی گیا نا، آپ کیا کر سکتا ہے۔ جب چیز آپ خریدتے ہیں وہ اتنا خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں ماشاءاللہ، اور اتفاق سے نہیں پسند آئی اور آپ واپس کرنے جائیں گے تو وہ بندہ پہچان ہی نہیں سکتا اس کو، یہ وہی اچھے اخلاق کا مالک تھا جو کل بات کر رہا تھا۔ جبکہ حدیث کا مفہوم تو یہ ہے کہ جس خندہ پیشانی کے ساتھ آپ چیز کو بیچتے ہیں، اگر بالفرض وہ واپس کرتا ہے تو اسی خندہ پیشانی سے آپ جب واپس لیں گے تو آٹھوں کے آٹھوں دروازے جنت کے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ اس حد تک اسلام نے بیان کیا ہے کہ چیز میں عیب آ سکتا ہے، آپ واپس کر سکتے ہیں، ویسے پسند نہیں آئی واپس کر سکتے ہیں۔ اس سے بھی ایک عظیم بات بیان ہوئی، فرمایا چیز میں عیب نہیں ہے، چیز خرید کے لے گیا جو بندہ، چیز میں عیب نہیں ہے، ضرورت بھی ہے اس کی، لیکن گھر میں جا کر جب اپنا مالیاتی نظام کا جائزہ لیا تو اسے یہ سمجھ آئی کہ فی الحال یہ چیز نہیں لیتے، یہ پیسے فلانی جگہ زیادہ ضرورت ہے، ضرورت بھی ہے، چیز بھی صاف ستھری ہے، کوئی اس میں عیب نہیں ہے، محض اس وجہ سے واپس کرتا ہے کہ پیسے ضرورت ہیں، استعمال نہیں کی اس نے چیز، پیسے ضرورت ہیں کہیں اور استعمال کرنے ہیں، فی الحال یہ چیز بعد میں لے لیں گے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ خوشی سے اس بھائی کے ساتھ تعاون کرتا ہوا واپس لے لیتا ہے تو وہ بھی اپنے لیے جنت الفردوس لے لیتا ہے۔ محض دنیا کے سانپ بچھو ہی جمع کرنے کا نظام نہ ہو نا، تعاون کا ہو۔ اگر کوئی شخص کاروبار اس لیے کرتا ہے کہ میرے سے لوگوں کو فائدہ ہو، میں اچھی چیز بیچ رہا ہوں ہیں جی، اور مناسب نسبے سے بیچ رہا ہوں، تو یہ سارا کاروبار ثواب ہے۔ تو آج 29 ربیع الاول ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 صفات کے اوپر مختصر سی گفتگو کریں گے۔ سورہ احزاب میں بہت مسائل ہیں، بہت شریعت نے قانون اور ضابطے بیان کیے ہیں سورہ احزاب میں۔ احزاب تو حزب کی جمع ہے، گروہ کو کہتے ہیں۔ کئی سارے گروہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو کے آئے تھے، دشمنان اسلام کے اتحاد اسلام کے خلاف کوئی آج کے نہیں ہیں، بڑے پرانے ہیں جی۔ اور پھر یہ کہتے کیا ہیں اتحادی، یعنی سارے شیاطین جمع ہو جائیں تو ان کا نام اتحاد رکھ دو کہ یہ بڑے اتفاق و اتحاد والے ہیں اور جناب بڑی یہ دنیا کی فکر رکھتے ہیں جی۔ تو اس اتحاد کے نام رکھنے سے تو کوئی نہیں جی، کوئی منافقت کا نام اسلام کامل رکھ دے تو منافقت سے تو نہیں بچ سکتا ہیں جی۔ اسی طرح اور چیزوں کا نام کہ دھوکہ کر کے اچھے الفاظ میں کوئی چیز بیچتا ہے تو اس کو ماہر کہا جاتا ہے، بے شک کہا جائے، دھوکہ تو دھوکہ ہی ہے۔ تو یہ اتحاد ہمیشہ ہوتے رہے، مشرکین مکہ بھی اور طرح طرح کے سائڈوں والے لوگ بھی، درمیان میں بنو قریظہ والے یہودی۔ اب دیکھیں بت پرستی کا اور یہودیوں کا وہ اہل کتاب ہیں، یہ بت پرست ہیں، ان کا آپس میں جوڑ کیسے ہے؟ لیکن ایک نقطے میں یہ بڑے پکے ہیں کہ اگر بت پرست مسلمانوں کے خلاف ہیں تو یہودی ان کے ساتھ ہیں، کوئی بھی مسلمانوں کے خلاف ہے یہودی۔ اب سب سے بڑا اتحادی، مخلص، مواحد، تعاون کرنے والا، انڈیا کا دوست وہ اسرائیل ہے، اور وہ ہر وقت دل فرشراہ کرتا ہے کہ جب بھی آپ کو پاکستان کے خلاف ہماری ضرورت پڑے تو ہر طرح ہم حاضر ہیں۔ اس وقت بھی بنو قریظہ نے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا کہ مدینہ میں حملہ ہوا ہم سارے مل کر ان کا مقابلہ کریں گے، لیکن اندر سے یہ اندر سے ہی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ تو کئی گروہ جس میں اہل کتاب بھی، مشرکین بھی وغیرہ داخل تھے مسلمانوں کے خلاف، ہم اس مسلمانوں کو ختم کریں گے۔ اس وجہ سے اس غزوے کا نام غزوہ احزاب بنا۔ تو اس غزوہ احزاب میں احزاب کی بات بھی ہے، جنگ کی بات بھی ہے، پھر اس میں متبنہ کے مسائل بھی ہیں،
پھر اسی صورت میں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ قرآن کی اس میں ہے کہ نبی تمہارا روحانی باپ ہے، نبی کی بیگمات تمہاری روحانی مائیں ہیں، اسی صورت میں ہے۔ اسی صورت میں نبی کی بیگمات نے جب مطالبہ کیا تھا کپڑوں کا وغیرہ، تو اس میں ان کے لیے مسائل آئے کہ آپ نبی چاہتی ہو کپڑے چاہتی ہو، سب نے کہا معافی، ہم نبی چاہتی ہیں۔ اسی صورت میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ اسی صورت میں ہے۔ نبی کو جو بتایا کہ یہ خاتم النبیین ہے۔ اسی صورت میں اہل بیت کا ذکر ہے کہ اہل بیت صرف حضرت حسن، حسین، علی، فاطمہ، عباس رضی اللہ عنہما، صرف یہ نہیں، نبی کی بیگمات پہلے اہل بیت میں داخل ہیں، پھر ان کی اولاد پھر اہل بیت میں آتی ہے۔ بیگم اہل بیت میں نہ ہو اور دوسرے اولاد اہل بیت میں، یہ کیا تصور ہے؟ 22واں پارہ پہلے رکوع میں اس چیز کا بھی ذکر ہے، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ۔ تو اسی صورت میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہ صیغہ امر کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کا حکم ہے، صیغہ امر کے ساتھ۔ اور خصوصاً جب آپ کا علم مبارک، آپ کا اصل نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب علم مبارک نا، ایک ہوتا ہے صفت، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہاں میں نے صفت ذکر کی، جیسے بشیر و نذیر پیغمبر نے فرمایا، صفت ذکر کی، سراج منیر پیغمبر نے فرمایا، صفت ذکر کی۔ لیکن اگر کوئی علم مبارک لے تو پھر سننے والے پر درود بھیجنا واجب ہو جاتا ہے، علم مبارک کو۔ اسی صورت میں دعوت ولیمہ کا بھی بیان ہوا کہ یوں کھاؤ، یوں بیٹھو، یوں جاؤ، ٹائم ضائع نہ کرو۔ اسی صورت میں نبی کے گستاخوں کی سزا بھی بیان ہوئی، یہ سورہ احزاب میں، یہ بہت جامع معنی صورت ہے۔ میں نے بتایا نا کہ اس میں بہت مسائل بیان ہوئی ہیں، بہت نبی کی شادی کرنے کے مسائل بھی ہیں۔ تو اسی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات کا ذکر ہے، جن کے بارے میں آج گزارشات عرض کرنی ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ہم نے آپ کو یہ 5 صفت، آپ کی بہت صفات ہیں، یہ جو کہیں لکھی جاتی ہیں نا 99 صفات اللہ کی، 99 صفات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ویسے ہی لکھ دی جاتی ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، قرآن کہتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر آپ سارے سمندروں کو، سیاہی، سب درختوں کو قلم فلاں بنا دیں، اللہ کی صفات، اس کے احکام، اس کی نعمتیں لکھنے لگ جائیں، یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، وہ پھر بھی باقی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو ذکر ہوتی ہیں، بعض دفعہ قرآن مجید کے اول سائڈ میں صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، دوسری سائڈ میں یہ ادباً لکھ دی جاتی ہیں، ان کا شمار نہیں ہے، ان کا شمار نہیں ہے، بہت زیادہ ہیں۔ علامہ دلائل الخیرات والے بزرگوں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 300 کے لگ بھگ صفات بیان کر کے کہا، پھر شادی کی بات، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ آپ کی تعریف ممکن ہی نہیں ہے۔ دیکھو ہمیں ہر چیز جو ملی، ایمان سے لے کر دنیاوی نعمتوں سے لے کر آخرت میں جنت الفردوس کی نعمت بھی، سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہے، ایمان بھی ان کے صدقے، معاملات، عبادات بھی ان کے صدقے، انہی کی تعلیم سے ہم تک یہ چیزیں پہنچی ہیں۔ اور میدان حشر میں جب امت محمدیہ پھنس جائے گی تو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی برکت سے نجات ملے گی۔ تو سارا کچھ ہم جو ملا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر ہیں، اور محبوب جو ہوتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے، جو مخلص دوست ہوتا ہے نا جی، اس کی بات مانی جاتی ہے۔ تو فرمایا اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ شاہد کا معنی ہے گواہ۔ صرف گواہ اس بات کے نہیں ہوں گے کہ میں نے
اپنی امت کو تبلیغ کی ہے اور یہ دنیا میری گواہ ہے۔ آپ خطبۃ حجۃ الوداع آپ نے کئی دفعہ پڑھا سنا ہوگا۔ خطبۃ حجۃ الوداع بہت جامع معنی ہے، زندگی گزارنے کا ضابطہ اور اصول ہے، حکومت چلانے کا نظام اور اصول ہے، گھر چلانے کا نظام اور اصول ہے۔ اور اتفاق یہ ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع یہ احادیث کی کتابوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بیان ہوا ہے، بہت لمبا ہے۔ اس میں جس کو جتنی ضرورت پیش آئی نا، مثلا غلامے کو حقوق کوئی شخص بیان کر رہا تھا تو خطبہ حجۃ الوداع میں اتنی بات لے لی، کوئی شخص خواتین کے بیگمات کے حقوق بیان کر رہا تھا تو اتنی بات لے لی، کوئی قتل و قتال میں معافی درگزر کی بات کر رہا تھا تو خطبہ حجۃ الوداع میں اتنی بات لے لی۔ لیکن بہت کم کتابوں میں حدیث میں پورا بیان ہوا ہے، اور یہ بہت بڑے ماہر عالم کا کام ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اساتذہ کی دعا اور محنت کی برکت سے میں نے جو کتاب حقوق العباد کی اہمیت، اسلام میں حقوق العباد کی اہمیت، اس میں خطبہ حجۃ الوداع، کیونکہ میں اس میں حقوق العباد بیان کر رہا تھا، اور حقوق العباد سب سے پیارے انداز میں آپ نے ہر جگہ بیان کی ہے، لیکن خطبہ حجۃ الوداع میں بہت جامع معنی ہے۔ میں نے پورا مکمل خطبہ حجۃ الوداع اپنی اس کتاب کے ابتداء میں لکھا ہے، پھر اس کا ترجمہ بھی لکھا ہے، پھر اس کی تشریح آگے ہے۔ اور اگلی بات، اس سے بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عطا ہے کہ ایک شخص نے یونیورسٹی میں میرے اس خطبہ حجۃ الوداع کے موضوع پر پی ایچ ڈی کی ہے کہ اس کو اچھے انداز میں یہ سارا جامع معنی ملا۔ آپ نے ہمیشہ پڑھا خطبہ حجۃ الوداع، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم تھے، یہ تو حج میں موجود تھے۔ بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جن کے پاس سواری نہیں تھی، وہ حج کے لیے نہیں بھی جا سکے، بعض ایسے تھے ان کو اطلاع نہیں ہوئی، جہاں جہاں تک اطلاع ہوئی آپ کا یہ حکم تھا کہ میرا مدینہ کی طرف سے آخری حج ہے، سارے لوگ پہنچے 1,24,000 بھی ہے، 1,40,000 بھی ہے وغیرہ۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعداد 1,24,000 پر زیادہ محدثین بات کرتے ہیں۔ اس میں صحابہ کو آپ نے جو آخر میں خطاب کہا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، سنو لوگو، ایک تو گواہ بن جاؤ کہ میں نے تمہیں تبلیغ کی ہے، تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے، تم سارے 1,24,000 میری تبلیغ پر گواہ بن جاؤ، اور پھر سنو، تم نے میری باتیں سن لی، تم حاضر ہو، میری بات سن رہے ہو، جس کا پھر جہاں تک توفیق ہو، جو موجود نہیں ہیں ان تک ان میری باتوں کو پہنچانا ضروری ہے۔ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ، چاہیے کہ جو حاضر ہے وہ پہنچائے میری ان باتوں کو، الغائب، جو آج موجود نہیں ہے۔ دنیا نے اس کے حق ادا کیے، اور باتیں کرنا تو آسان ہوتا ہے، کام کرنا مشکل ہوتا ہے، اور بعض لوگوں نے تو ٹھیکہ لیا ہوتا ہے صرف باتوں کا ہی۔ جی جنرل ضیاء الحق مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بہت اچھے کام ہے۔ وہ اگر کسی کو کوئی جیل میں ڈال دیا جائے تو ہمیشہ کے لیے اس کی وہ نہ ہو جائے، جو اس کی اچھی بات ہے اس کو تو ذکر کرو۔ ایک وقت میں پوری دنیا کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع جو ضیاء الحق نے اقوام متحدہ میں پڑھا، پوری دنیا نے اسی ٹائم سنا۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ کا حق ادا ہو گیا کہ ساری دنیا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام حکومت، نظام گھر، نظام مارکیٹ، نظام قتل و قتال کہ قتل کو کیسے معاف کیا جاتا ہے، نظام سود، سارا بیان کیا۔ اور اس خطبے میں آپ نے کہا، میرے چچا عباس کھڑے ہو جاؤ، جو تم نے لوگوں کے، یہ بڑے مالدار تھے، جو تم نے لوگوں کو سود کے اوپر پیسے دی ہوئی ہیں، اعلان کر دو کہ میں نے معاف کیا ہے، اصلی نقدی لے لوں گا، باقی سارا معاف کر دوں گا۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع ہے، یہ ہے شاہد کہ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں صحابہ کے سامنے یہ کہا، موجود ہو سارے، ہو سکتا ہے میری تبلیغ کے اوپر آخرت میں آپ سے گواہی پوچھی جائے تو میری تبلیغ کے اوپر گواہ بن جاؤ۔ حالانکہ قرآن نے کہا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، ہم نے اپنے پیغمبر کی دعوت و تبلیغ کے اوپر جو گواہی کی بات کی وہ میں رب ہی ان کے لیے گواہ کافی ہوں۔ تو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہداً، آپ کو گواہ بنایا
ایک تو یہ ہے کہ آپ نے گواہ بنائے، آپ کے اوپر گواہی. دوسری بات تمام سابقہ امتوں کے اوپر کہ ان پیغمبروں نے اپنے اپنے دور میں تبلیغ کی ہے یا نہیں کی ہے، ان سے پوچھی جائے گی تبلیغ. نوح علیہ السلام سے وغیرہ وغیرہ پیغمبروں سے کہ آپ لوگوں نے تبلیغ کی تھی. 950 سال زندگی دی آپ کو، آپ کے بندے کتنے بنے، تبلیغ کی تھی. اور پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا، اور عرض کریں گے رب العالمین ہم نے تو تبلیغ کی ہے اور کرتے ہی رہے. دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. نوح علیہ السلام عرض کریں گے رب العالمین دن رات تبلیغ کرتا رہا لیکن یہ مجھ سے دور بھاگتے رہے. جی اللہ فرمائیں گے یہ تو نظام ہے، آج تو میزان ہے، نظام عدل ہے. گواہ لاؤ اے نوح، اے فلاں پیغمبر علیہ السلام کہ آپ لوگوں نے تبلیغ کی تھی. تو ان کی امت تو انہوں نے مانا نہیں تھا، وہ چند تھے. کثیر تعداد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی ہوگی. ہمارے آخری پیغمبر کی امت ہاتھ کھڑا کرے گی رب العالمین نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی. ہمارا امت مسلمہ نوح علیہ السلام کی تبلیغ پر، عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ پر، موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ پر گواہی کے لیے کھڑی ہو جائے گی. جرا ہو جائے گی نا کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی. اے پیغمبر نبی آخر الزمان خاتم النبیین، آپ کی امت اس وقت موجود نہیں تھی جب موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے. عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ جو پیغمبر تبلیغ کر رہے تھے اس کی تبلیغ کے اوپر آپ کی امت گواہی دے رہی ہے. یہ امت اس وقت موجود نہیں تھی. پھر ان سے پوچھا جائے گا تم تو موجود نہیں تھے، امت محمدیہ گواہی کیسے دے رہے ہو؟ تو امت محمد یہ کہے گا ہمارے پیغمبر کا لقب ہے صادق اور صدوق، وہ سچا پیغمبر ہے. اس کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہم نے اس میں سے پڑھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھایا کہ ہر پیغمبر نے اپنے اپنے دور میں اپنے امتیوں کو تبلیغ کی ہے. ہمارے پیغمبر سے کبھی جھوٹ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. انہوں نے سچا کلام پیش کیا، سچی احادیث پیش کی، ہم نے وہ پڑھی، اس لیے ہم نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے اوپر گواہی دے رہے ہیں. اچھا پھر آگے دیکھیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا کیا واقعتاً آپ نے اپنے امتیوں کو یہ درس دیا تھا، یہ سبق دی تھی، یہ سبق پڑھایا تھا کہ سابقہ پیغمبروں نے، انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے دور میں تبلیغ کی تھی؟ کیا اے ہمارے حبیب پیغمبر آپ نے اپنے امتیوں کو یہ بات پڑھائی سمجھائی تھی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے جی میں گواہی دیتا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ میں نے اپنی امتوں کو یہ سبق دیا تھا. تو یہ ہے مطلب یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. دیکھو کوئی اچھا کام کرے نا اس کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے. بعض لوگ بڑے کنجوس ہوتے ہیں، بے شک اپنا خادم، اپنا مزدور، اپنا کچھ کام اچھا بھی کر لے تو اس کو جزاکم اللہ خیر یا آپ نے بہت اچھا کیا یہ کہنا چاہیے، اس سے اس کا دل بڑا ہوتا ہے. اب یہاں پر جو امتی بات ماننے والے ہیں فرمایا ان کی حوصلہ افزائی کر دو یہاں سے ہی. مبشراً، اے نبی ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. جو عقیدے کی بات درست کر رہے ہیں، عبادات کی درست کر رہے ہیں، معاملات کی درست کر رہے ہیں، اور کوئی بندہ اس بات کے اوپر اڑ جاتا ہے، جی کہتے ہیں نا یہ کانٹا اڑ گیا ہے، کوئی شخص اس بات پر اڑ جاتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اس لیے کہ میرے اسلام کے خلاف ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. وقتی طور پر تو ہو سکتا ہے کوئی نقصان ہوتا نہیں ہے، لیکن کسی کمزور کو سمجھ میں آئے کہ یہ تھوڑا سا نقصان ہے، لیکن اس کی برکات پھر دیکھے اس کی برکات دیکھے کہ اس نے دنیا کے فائدے کو چھوڑا، اسلام کی بات کو امام بنایا اور کہا بھئی ہم اس طرح نہیں کر سکتے، یہ ہماری شریعت کا حکم ہے، ہم اس کے خلاف نہیں کر سکتے. پھر دیکھو نا، کچھ تو دے کر دیکھو نا. ایک حکم ایسا آپ کو اگر یاد ہو، اللہ رسول کا معنی ہے محض اس وجہ سے کہ اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے. ایک حکم تو بہت معنی ہوں گے،
لیکن کہیں کہیں کیا بتا کوئی رنگ رلیوں کے زمانے میں نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی۔ ہو سکتا ہے کوئی نیکی ایسی کی ہو کہ لوگ کہیں کہ اچھا اچھا، کوئی ایسا ہو۔ میں ایک ادنا سی مثال دیتا ہوں کہ وضو بنانے لگا تھا، ٹائم ابھی تھا، ادھر مسواک نہیں تھا، یہ ماذ اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے باہر نکلا، مسواک تلاش کیا اور پھر مسواک کیا۔ کسی کو تو پتہ نہیں یہ کیوں سرگرداں، کیوں اندر باہر سے آیا گیا ہے؟ جی یہ خالص اللہ کی رضا مقصد ہے۔ صاحب ہدایہ نے تو عجیب بات لکھی ہے، درس نظامی میں 5ویں درجے میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، بڑے اونچے فقہ حنفی کے بہت بڑے بحر بے کنار ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں۔ یہ معمولی جملہ میں نے نہیں کہا، 80 جلدوں میں کتاب لکھنے کے بعد خیال آیا کہ لوگ کیسے پڑھیں گے، لوگوں کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کلندر ہر چگویت دید گویت، اس کو ہمارے زمانے کے بھی حالات پتہ تھے جن کے لوگوں نے نماز صحیح کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، کلمہ صحیح کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، تلاوت صحیح کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، جنازہ صحیح کرنے کا بھی ٹائم نہیں۔ کسی جگہ کسی مجلس میں کسی سے پوچھ لو تو کہتے ہیں آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہو۔ ہاں ایک چیز کا ٹائم ہے، پڑھا کچھ نہیں، نہ نماز پتہ، نہ ایمان پتہ، نہ ضروریات دین پتہ۔ ایک چیز اس کو پتہ ہے کہ عالم دین کے اوپر فتویٰ لگانا ہے۔ یہ تقریر اس نے صحیح نہیں کی، یہ اس نے صحیح کی، اور بابے کو بسم اللہ بھی نہیں آتی۔ او خدا کے بندو، عالم دین کے اوپر کوئی اگر اعتراض کرے تو وہ اس سے بڑا عالم ہونا چاہیے نا۔ اپنے اوقات کو دیکھو، یہ لوگوں کے پاس ٹائم ہے نماز درست کرنے کا، تجوید درست کرنے کا، عقیدہ درست کرنے کا، جنازہ صحیح کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ صاحب ہدایہ نے 80 جلدوں میں کتاب لکھنے کے بعد بڑی کتاب لکھ دی، لوگ کیسے پڑھیں گے، لوگوں کے پاس تو ٹائم نہیں ہوگا۔ وہ 14ویں 15ویں صدی کو بھی انہوں نے دیکھ لیا، کلندر ہر چگویت دید گویت۔ 80 جلدوں کی کتاب کو مختصر انداز میں 4 جلدوں میں پیش کیا، جو 4 جلدیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اس کتاب کو قرآن و حدیث کے بعد اس کتاب کو اگر کسی نے نہ پڑھا ہوا ہو تو عالم دین نہیں ہوتا، اتنی اہم کتاب ہے۔ انہوں نے بات لکھی ہے، بڑی عظیم بات، کہ مسلمان زندگی کا جائزہ لے کہ میرا فلانا ایک نیکی کا کام وہ خالص اللہ اور رسول کی رضا کے لیے تھا، بھلے عبادات میں تھا، معاملات میں تھا، بھلے عبادات میں تھا، معاملات میں تھا، ذکر و اذکار میں تھا، خدمت خلق میں تھا، کوئی فرمایا اگر وہ یاد آتا ہے نا، محاسبہ اور مراقبہ کرے نا اپنا، تنہائی میں بیٹھے نا، اور پھر وہ بات اپنی نیکی کی یاد آ جائے تو اللہ کے سامنے اس نیکی کو پیش کر کے دعا کرے، اللہ فوراً دعا قبول کرے گا۔ یہ بات ہے، ایک نیکی یار نظام ہستی بدل دیتی ہے، ایک نیکی۔ ہم اتنی نیکیاں کر کر کے نظام نہیں بدلتا، ہماری نیکیوں کی کوالٹی میں فرق ہوتا ہے۔ نماز صحیح نہیں آتی تو اس پر ثمرات کیا ملیں گے؟ تجوید صحیح نہیں ہے، کیا لفظ نکال رہے ہیں نا جی۔ تو فرمایا کہ اے نبی، جو بات آپ کی مان رہے ہیں نا جی، ان کو خوشخبری سنا دیں کہ یہ جنت الفردوس میں میرے ساتھ ہوں گے، ان کو خوشخبری سنا دیں۔ ایک دیہاتی آتا ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشست کے اوپر جلوہ افروز ہیں، بیان سنتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کرو۔ کہا اللہ پاک ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ سوال کر رہے ہیں دیہات سے آنے والا، اللہ پاک ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا الایمان باللہ، اللہ رسول پر ایمان لاؤ، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، آخرت پر ایمان لاؤ، حساب کتاب پر ایمان لاؤ، جنت دوزخ پر ایمان لاؤ۔ ایمان لانے کے بعد صلوات خمسہ ادا کرو، فرض روزے رکھو، زکوٰۃ فرض ہے ادا کرو، حج فرض ہے ادا کرو۔ کہتا ہے بس حضرت جی بس، اس اللہ کا اتنا مطالبہ ہے ہم سے؟ آپ نے فرمایا بس۔ اٹھا اپنی چادر لی، کہتا ہے مع السلام یا رسول اللہ، واللہ لا ازید ھذا ولا انقص، رب العزت کی قسم میں ان چیزوں میں نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا جو آپ نے بیان کی ہیں، پابندی سے ادا کروں گا۔ وہ اٹھا، اس نے ایسا ایمانی کوالٹی کے لحاظ سے یہ جملہ کہا،
جو سرکار کی بصارت و بصیرت نے سمجھا، آپ نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ رَجُلٍ فِي الْجَنَّةِ، کیا تم میں کوئی شخص ایسا ہے کہ دنیا میں چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس دیہاتی کو دیکھ لے۔ اسلام تو اس چیز کا نام ہے کہ جب صدق دل سے اسلام ابھی مانا نا جی، ابھی تو مانا، کہتا ہے میں پابندی سے عمل کروں گا، ارادہ پکا کیا۔ اسلام تو لانے کی ہی اتنی مطلب فضیلت ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اللہ رسول کا نام دل میں پکا بٹھا لیا تو پھر سنو ہماری طرف سے بشارت یہ ہے کہ اس زندگی سے پہلے جتنے گناہ ہوئے اسلام کی برکت سے سب معاف ہو جائیں گے، کفر معاف، شرک معاف، سب معاف ہے۔ تو اس ایک بات سے کہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے من یسرہ ان ینظر الی رجل، کوئی چاہتا ہے یہ کہ ایک ایسے شخص کو دیکھے کہ جو جنتی ہو تو اس کو دیکھ لے، صرف اس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ بات کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شاہد بنایا اور مبشر بنا کے بھیجا ہے۔ جو بات مان لیتا ہے اسلام کی بات مان لینا، خدا کو مان لینا، خدا خواہی بلا خواہی، جی اس راستے کے تو بڑے امتحان ہیں، جتنا اونچا ہے اتنے اونچے امتحان ہیں۔ اللہ نے اپنے جلیل القدر پیغمبروں پر امتحانات لائے ہیں جی، اللہ نے خلیل کا لقب دیا اور امتحان کیسے آپ سوچ سکتے ہیں؟ کئی زمانے تک آگ جمع ہوتی رہی اور لکڑی جمع ہوتی رہی تھی، پھر انہوں نے ڈالا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے آگ میں گئے نا جی، اپنا کیا کام تھا، اللہ کے لیے آگ میں گئے، توحید کا نام لیتے تھے نا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کسی پوچھا زندگی کے کچھ پرسکون دن بتائیے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل پیغمبر ہیں، فرمایا زندگی کے وہ 40 دن بڑے پرسکون کے گزارے جو میں نے آگ میں گزارے تھے۔ میں آگ میں بھی پرسکون، اللہ کے لیے جب ہو تو آگ اس کے تابع نا۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے اپنے خلیل کو مختلف امتحانوں میں پایا، آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، سارے امتحانوں میں اپنے خلیل کو کامیاب پایا۔ پھر اعلان بھی ہوا، اللہ کی رحمت مچل گئی، قال انی جاعلک للناس اماما، اے خلیل ہم نے آپ کو طرح طرح کے امتحانوں میں آزمایا، کبھی والدین کو چھوڑنے میں، کبھی آگ میں ٹائم گزارنے میں، کبھی عراق سے ہجرت کر کے شام میں جانے میں، کبھی مصر کے بادشاہ کے ظلم و ستم کے پھنس جانے میں، اور کبھی لگتے جگر کو وادی غیر ذی زر میں چھوڑ کر واپس آنے میں، اور جب بچہ 9-10 سال کا ہو جاتا ہے تو ذبح کرانے میں، اور جب بڑا ہو جاتا ہے تو بیت اللہ شریف کی تعمیر کرانے میں۔ ہم نے ہر طرح اے خلیل آپ کو آزمایا، آپ کے دل و دماغ میں اتنا برابر بھی کوئی شکایت اور شکوہ نہ آیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو پھر اللہ کی رحمت بھی مچل گئی۔ جب امتحانوں میں کامیابی ہو تو پھر فرسٹ پوزیشن آیا کرتی ہے، لوگ انعامات سے بھی نوازتے ہیں، کچھ گلے میں بھی ہار ڈالے جاتے ہیں۔ اللہ کے امتحان میں جو کامیاب ہوا اس سے اونچا اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے؟ قال انی جاعلک للناس اماما، اتنی بڑی کامیابی کے بعد اللہ کی رحمت مچل گئی، فرمایا ہم آپ کو دنیا کا امام بنائیں گے۔ رہتی دنیا میں یہودی بھی آپ کی تعریف کریں گے، عیسائی بھی کریں گے، مسلمان بھی کریں گے۔ اللہ کے خلیل کے دل میں اپنی بچوں کی محبت جوش میں آئی، کہا اے رب العالمین مجھے تو آپ دنیا کا امام بنائیں گے، کیا میری اولاد کو بھی بنائیں گے؟ میں بچوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے والدین کی قدر کرو۔ والد محترم کو اللہ ایک مقام عطا کر رہا ہے، والد اس موقع پر بھی
کوئی اپنی اولاد کو نہیں بھولا، اپنی امامت پہ اللہ کا خلیل صرف راضی نہیں ہوا، اپنی اولاد کی بھی امامت مانگنے لگ گیا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، وہ جب تیرے اتباع میں آئیں گے ہم ان کو بھی نوازیں گے۔ تو بات کر رہا ہوں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا، اور لوگ اللہ کے لیے گھر چھوڑ دیتے ہیں، وطن چھوڑ دیتے ہیں، اولاد کو ذبح کرنے پہ آ جاتے ہیں، تعمیر بھی کراتے ہیں، اور ہم تو ایک گاہک دکان میں آ جائے تو اپنے خاص دوست کا فون بھی نہیں سنتے، کسٹمر کسٹمر کسٹمر، اذان کی آواز بھی نہیں آتی آج کے مسلم کو، اور جو اذان اللہ اکبر کی آپ کو دفتر سے دکان سے اٹھا کر مسجد میں ہی نہیں لا سکتی، یہ آپ کا ایمان اندر اتنا کمزور ہے، یہ اتنا کمزور ایمان جو صدا اللہ کی سن کر آپ کو مسجد میں نہیں لے آتا، آپ کا ایمان کیا یہ ایمان میدان حشر میں کامیابی دے کے جنت الفردوس دے دے گا؟ بشارت سنا دیجئے پیغمبر جو آپ کو بات مانے ان سے کہو ہمارے ساتھ پھر تمہارا نظام ہوگا، مبشراً و نذیراً، اور جو بات نہ مانے ان کو ڈراؤ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو بات دوستو ٹائم ہمارا ختم ہو گیا، انشاءاللہ اگلے جمعے پہ یہاں سے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔